سورۃ المدثر کی آیت نمبر 11۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بدترین مخالف اور دشمن کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ شخص جس کا یہاں پہ ذکر ہے اس کا نام ولید ابن مغیرہ ہے، مکہ مکرمہ کے امیر ترین آدمیوں میں سے ہے۔ اگر یوں کہہ لیا جائے کہ اس زمانے کا ارب پتی انسان تھا تو یہ بھی بے جا نہیں۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس کی مال و دولت اور اس کی جائیداد کا اندازہ کچھ یوں بیان کیا ہے کہ مکہ مکرمہ سے لے کر طائف تک یہ مکمل اس کے باغات اور اس کی جائیداد تھی، جس کے باغات سے سردی گرمی ہر موسم میں پھل آتا تھا، اور کاروباری اور تجارتی لحاظ سے 200 سے 300 ملازم ہر وقت اس کے تجارتی قافلوں کو لے کر مختلف شہروں میں آتے جاتے تھے۔ اس کے اپنے اثاثہ جات کی ایک اندازے سے جو حد مقرر کی گئی ہے وہ تقریباً 1 کروڑ اشرفیاں، جو دینار ہوتا ہے سونے کا سکہ، وہ اس کی مالیت بتائی جاتی ہے۔ 10 اشرفیاں ہوں تو اس کے 7.5 تولے بنتے۔ جب 1 کروڑ اشرفیاں ہوں گی تو کتنے تولے بنیں گے، اور پھر اس کا سونا کتنا بنے گا، کلوؤں کے حساب سے کتنا بنے گا، اس کا کوئی اندازہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ یعنی خاصا امیر ترین انسان تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اس کو بیٹے دیے تھے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ خود بھی اپنے باپ کا اکیلا بیٹا تھا، اکلوتا، اور اس کا باپ مغیرہ وہ بھی اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے اپنے آپ کو کہا کرتا تھا کہ میں وحید ابن وحید ہوں، یعنی میں بھی اکا اور میرا باپ بھی اکا۔ آگے اللہ نے اس کو 13 بیٹے عطا کیے تھے، اور بیٹے بھی اس طرح کے تھے کہ کڑیل جوان اور ہر وقت پاس رہنے والے اور باپ کا خیال رکھنے والے۔ اولاد ہو، پاس بھی ہو، اور پھر بیٹے ہوں اور جوان اور کڑیل ہو،
اس کے کچھ بیٹے مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک بیٹے کا میں آپ حضرات کے سامنے نام لوں گا تو آپ بھی حیران ہوں گے، جو اسلام کی مشہور و معروف شخصیت ہے، عظیم الشان صحابی ہیں، ولید ابن مغیرہ کے بیٹے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی۔ اللہ کی شان ہے، جو اسلام کے بدترین دشمن تھے، اللہ نے انہی کی اولادوں کو اسلام کا بہترین خادم بنایا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیف من سیوف اللہ، کہ خالد ابن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اس لیے ان کو سیف اللہ کہا جاتا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر جو مسلمانوں کا نقصان ہوا تھا اور جیتی ہوئی جنگ کا پانسا پلٹا تھا، وہ یہ حضرت خالد ابن ولید ہی کافروں کی طرف سے لشکر لے کر آئے تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا۔ فتح مکہ تک یہ مسلمان نہیں ہوئے، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اور پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عراق سے لے کر روم تک یہ پوری سلطنت کو تہس نہس کر کے اسلام کے زیر اثر لانے والے یہی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہی کا ایک بیٹا ولید ابن ولید، اس کا نام بھی ولید اور باپ کا نام بھی ولید، ابتدا میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، اور اس زمانے کے لحاظ سے جو سختیاں تھیں، باپ نے قید کیا، زنجیروں میں جکڑا، مارا پیٹا، وہ ساری سختیاں بھی برداشت کی۔ بخاری شریف میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے۔ جب کبھی کہیں مصیبت آئی ہو، مسلمان کہیں الجھے اور پھنسے ہوئے ہوں، تو مساجد کے اندر اب بھی فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 1 ماہ تک قنوت نازلہ پڑھی، اور اس میں آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انجل ولید ابن الولید، اللہ ولید ابن ولید کو کافروں سے نجات عطا فرما۔ اور بھی چند حضرات کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ آپ نے قنوت نازلہ چھوڑ دی، تو کسی نے پوچھا، جی آپ نے اب چھوڑ دی، اب نہیں پڑھتے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے لیے پڑھا کرتا تھا وہ تو رہا ہو کے آ گئے، اب ضرورت نہیں رہی پڑھنے کی۔ اور پھر اسی ولید ابن ولید کی موت بھی جو ہے، انتقال بھی جو ان کا ہوا، وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہوا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن کے لیے ان کو اپنا قمیص عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح ایک بیٹا ان کا عمارہ ابن الولید، وہ بھی مسلمان ہوئے۔ بدر کی لڑائی میں وہ کافروں کی طرف سے شریک تھے، لیکن شریک اس طرح تھے کہ صفوں میں تو ان کے کھڑے تھے، لیکن لڑائی میں حصہ نہیں لے رہے تھے۔ فرما رہے تھے، میرا دل نہیں مانتا کہ میں کس طرح اللہ کا نام لینے والوں پہ حملہ کروں۔ اور پھر بدر میں قید بھی ہوئے، قید ہونے کے بعد فدیہ دے کے رہائی حاصل کی، اور رہائی حاصل کرنے کے بعد پھر اسلام کا اعلان کیا۔ کسی نے کہا اگر آپ نے اسلام ہی قبول کرنا تھا تو آپ فدیہ دینے سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیتے، فدیے سے تو بچ جاتے۔ فرمانے لگے اگر میں تب اسلام قبول کرتا تو پھر یہ بات ہونی تھی کہ شاید فدیے سے ڈر کے اسلام قبول کر لی، اس لیے میں نے فدیہ دے دیا اور بعد میں اللہ کے لیے اسلام قبول کیا۔ تو یہ ایسے ہونہار اور ایسے عظیم بیٹے، اس کے باقی بیٹے اس کے حالت کفر میں ان کا انتقال ہوا۔ 3 یا 4 بیٹے مسلمان ہوئے، صحابی رسول بنے تھے۔ ایک موقع ایسا آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ حامیم السجدہ، جو 24ویں پارے کے اندر سورت ہے، اس کی آیات کی تلاوت کی۔ جس وقت آپ نے تلاوت کی، یہ ولید ابن مغیرہ بھی آپ کی زبان مبارک سے قرآن کریم سن رہا تھا۔
اللہ کا پاک کلام ہو، پڑھنے والی محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان ہو، اس کے کیا نظارے ہوں گے۔ اس کا دل بھی اس قدر متاثر ہوا کہ بے اختیار کہنے لگا کہ یہ بڑا عظیم کلام ہے، اس کے اندر رونق ہے، اس کے اوپر بہار ہے، اس کا اوپر والا حصہ وہ پھلدار ہے، اس کے نیچے پانی کے سرسبز و شاداب چشمے ہیں۔ بڑے عجیب الفاظ میں اس نے قرآن کی تعریف کی، اور تعریف کرتے کرتے آخر میں کہنے لگا اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ جب اس کے زبان سے یہ الفاظ نکلے، عرب کے معاشرے کے اندر بڑی بات بن گئی کہ ایک امیر ترین آدمی قرآن کی تعریف کر رہا ہے، ایک امیر ترین انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے۔ تو جب یہ بات پھیلنے لگی، ابو جہل سے یہ برداشت نہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، قرآن کی تعریف، ایک امیر آدمی، مکے کا رئیس سردار اتنا بڑا، وہ تعریف کر رہا ہے تو لوگ تو اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ تو ابو جہل اپنے مکروہ منصوبے کو لے کر ولید ابن مغیرہ کے پاس آیا، اور آ کے اس نے دو باتیں ایسی کہی جس سے اس کو غصہ دلایا، اور مقصد کیا تھا کہ غصے میں آ کر یہ قرآن کے خلاف کچھ بولے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ بولے۔ عام طور پہ میرے عزیز دوستو، اس زمانے کے مشرک اور کافر بھی جھوٹ بولنے سے بچتے تھے، کفر کرتے تھے، بہت ساری ان کے اندر خرابیاں تھیں، لیکن بہرحال وہ جھوٹ سے نفرت کرتے۔ اس بات سے ان کو بڑی شرم آتی تھی کہ ہمیں کل تاریخ لکھے کہ یہ شخص جھوٹ بولتا تھا، اس سے بہت گھبراتے تھے۔ لیکن ابو جہل نے اس موقع پر آ کر دو باتیں کہی۔ ایک بات تو اس نے یہ کہی کہ یہ جتنے ہمارے لوگ ہیں نا، یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ولید ابن مغیرہ کو ہم چندہ دے کے پالتے ہیں۔ حالانکہ خود امیر آدمی تھا، اور کسی امیر آدمی کو یہ کہا جائے کہ تو چندہ لے کے پلتا ہے، اس کو بڑا سخت یہ جملہ لگتا ہے۔ تو ولید ابن مغیرہ کو کہنے لگا کہ تیری پرورش تو ہمارے چندے سے ہوتی ہے، اور اب تجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق نے ٹکڑے دینے شروع کیے ہیں، تو ان کی ہڈیوں پہ آ کے تو ان کے گن گانے لگ گئے۔ یہ جملہ اس سے بھی زیادہ سخت تھا، کیونکہ یہ تو آپ کھاتا پیتا انسان تھا، اب اس کو کہنا کہ تو کسی غیر کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے، اس کو تو آگ لگانے والی بات۔ تو اس کی بات جو ہے نا، وہ بالکل اس کا تیر یوں کہہ لیں کہ نشانے پہ لگا۔ ولید ابن مغیرہ کو سخت غصہ آیا۔ اس نے کہا تم مجھے یہ طعنہ دیتے ہو، میری کتنی بڑی دولت ہے، میں کسی کے ٹکڑوں پہ پلوں گا؟ میں ان کو کیا جانتا ہوں، ان کی کیا حیثیت ہے میرے سامنے؟ تو غصے میں جو اول پھول اس نے بکنا شروع کیا، تو پھر ابو جہل نے دیکھا بھی لوہا گرم ہے، تو کہنے لگا یہ جو جملے تو نے کہے ان کی پھر کیا حیثیت؟ تو ابو جہل کی اس بات پہ ولید ابن مغیرہ کہنے لگا پھر بتاؤ ان کو کیا کہیں، بتاؤ تم ہی بتاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ اس محمد کو پھر کیا کہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ جھوٹا ہے تو اس بات کو تم جانتے ہو کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہی تو سچا اور امانت دار انسان ہے، کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ یہ شخص مجنون ہے تو تم ایمانداری سے بتاؤ کیا اس کا کلام ایسا ہے کہ جس کو پاگلوں کا کلام کہا جائے؟ ابو جہل کہنے لگا اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے۔ اس نے کہا اگر تم اس کو کہتے ہو کہ یہ نجومی ہے، کاہن ہے، تو ایمانداری سے بتاؤ کیا اس کا کلام ایسا ہے کہ جو نجومیوں والا ہوتا ہے؟ ابو جہل نے پھر کہا لا واللہ، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ جھوٹا بھی نہیں ہے، یہ پاگل بھی نہیں ہے، یہ کاہن اور جادوگر بھی نہیں ہے، تم بھی اقرار کر رہے ہو اس کا، تو پھر بتاؤ اس کو کیا کہا جائے، اس کلام کے متعلق پھر کیا کہا جائے؟
ابو جہل نے کہا کہ تم ہی بتاؤ، سمجھدار آدمی ہو، امیر آدمی ہو، تم بتاؤ کیا کہا جائے۔ اس پہ پھر اس نے سر جھکایا، کچھ سوچنے لگا، سوچ کے پھر سر اٹھایا، ابو جہل کی طرف دیکھا، پھر ماتھے پہ بل ڈالے، منہ بسورا، نفرت کا اظہار کیا۔ قرآن کریم نے یہ سارے نقشے اس کے کھینچے، پھر اپنا منہ موڑ کے غصے اور نفرت کے ساتھ کہنے لگا کہ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایک جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس کے جادو کے اندر اثر ہے، بھائی کو بھائی سے لڑا دیتا ہے، باپ کو بیٹے سے لڑا دیتا ہے، بیٹے کو باپ سے لڑا دیتا ہے، آپس میں الجھاؤ پیدا کر رہا ہے۔ اس کی باتوں کے اندر جادو ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ باقی یہ ایک انسان کا کلام ہے، اس نے کہہ دیا، کسی سے سیکھ کر کہہ دیا، یعنی اپنی پہلی باتوں سے وہ بالکل ہی مکر گیا، باقی چیزیں نہ کہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جادوگر قرار دے دیا۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات مبارکہ میں اسی ولید ابن مغیرہ کا تذکرہ کر کے پھر آگے اس کی سزا کا ذکر کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دے آپ اس کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے مجھ پہ، اس کو مجھ پہ چھوڑ دے، میں جانوں اور یہ جانوں، اس سے میں خود نمٹ لوں گا۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں حوصلے اور تسلی کی بات ہے، آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ ومن خلقت وحیدا، اس کا ایک معنی تو یہ جس کو میں نے اکیلے نے پیدا کیا۔ ظاہر ہے ہر انسان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی، سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اور بعض فرماتے اس کا معنی جس کو میں نے اکا پیدا کیا، یعنی اپنے باپ کا اکلوتا ہے یہ، اس کا باپ بھی اکلوتا، یہ بھی اکلوتا۔ اور بعض نے اس کا معنی لکھا ہے کہ میں نے اس کو خالی پیدا کیا، یعنی جب یہ پیدا ہوا اس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، اور ہر انسان دنیا میں جب آتا ہے تو خالی ہاتھ آتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے وجعلت له مالا ممدودا، میں نے پھر اس کے لیے لمبا چوڑا مال بنایا، مال ممدود، بڑے طویل مال دیے اس کو، جس کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں کہ جائیداد بھی اس کی بڑی وسیع و عریض، تجارت بھی اس کی بہت بڑی، اور اثاثجات بھی اس کے بہت لمبے چوڑے۔ اور اس کے ساتھ فرمایا وبنین شہودا، ایسے بیٹے دیے جو حاضر رہنے والے، اولاد پاس ہو، والدین کی آنکھیں ٹھنڈی رہتی، والدین کو سکون ملتا ہے۔ آج پتہ نہیں ہم نے کس چیز کا نام راحت اور آرام اور چین رکھ لیا کہ چند پیسوں کے لیے اولادوں کو ہم بھیج دیتے ہیں جاؤ جا کے کمائیاں کرو، والدین سے دور۔ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے والدین کو عید پہ بھی ملنا نصیب نہیں ہوتا، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، آپ حضرات نے سنا ہوگا، والدین فوت ہو جاتے ہیں، بیٹا جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، تو باہر کمائی کر رہا ہے۔ یہ نعمت نہیں، یہ راحت نہیں ہے، یہ تو دنیا کے اندر ہی مشکلات میں پھنسنا ہے۔ نعمت اور راحت کیا ہے کہ اولاد بھی ہو اور والدین کے پاس بھی ہو، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، راحت پہنچائے ماں باپ۔ اللہ نے اس کو ایسے ہی بیٹے دیے، 13 بیٹے تھے، جن میں سے 3 یا 4 بیٹے مسلمان ہوئے، باقی سب اس باپ کے ساتھ ہی کفر کی حالت میں گئے۔ فرمایا ومہدت لہ تمہیدا، اللہ پاک فرماتے ہیں اور میں نے اس کے لیے بہت ساری چیزیں تیار کی، بہت بڑا مال و دولت بھی اس کو دیا، لیکن اس کے باوجود اس کی حرص اور لالچ کا عالم یہ تھا کہ ثم یطمع ان ازید، پھر بھی اس کو طمع اور لالچ تھی کہ میرا مال اور بڑھ جائے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے بندہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور اس کی 2 لالچیں، 2 حرصیں اس کی اور بڑھتی جاتی، ایک حرص یہ بڑھتی جاتی میری عمر بڑھ جائے، اور ایک حرص یہ بڑھتی جاتی ہے کہ میرا مال بڑھ جائے، الا ماشاء اللہ، ورنہ اکثر یہی صورتحال ہوتی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے مال و جائیداد اور اولاد کو بریک لگا دی،
جب اس نے جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور اپنے مال کو دین کے خلاف استعمال کیا، اللہ فرماتے کلا ہرگز نہیں، اب مال نہیں بڑھے گا، اب اس کی اولاد نہیں بڑھے گی، اب اس میں برکت نہیں رہے گی، کیونکہ اب یہ دین کے مخالف چلنا شروع ہو گیا۔ انہو کان لآیاتنا عنیدا، یہ ہماری آیتوں کے ساتھ ضد رکھتا ہے، ہماری آیتوں قرآن کی آیات کے ساتھ یہ دشمنی رکھتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سأرہقہ صعودا، ان قریب ہم اس کو صعود پہ چڑھائیں گے۔ صعود علماء نے لکھا ہے چڑھائی کو کہتے ہیں، اور یہ جہنم کے اندر ایک پہاڑ کا نام ہے جس کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے 70 سال لگتے ہیں۔ اتنی بڑی چوٹی پہ اس کو چڑھایا جائے گا اور پھر اوپر سے نیچے گرا دیا جائے گا، اور یہی سزا اس کو ہمیشہ ہمیشہ ملتی رہے گی۔ جہنم کے اندر پہاڑوں پہ چڑھایا جائے گا، اوپر سے گرایا جائے گا۔ اس کی تفصیل آگے اللہ پاک نے خود ارشاد فرمائی۔ یہاں پر اتنی بات فرما کے اللہ پاک فرماتے انہو فکر وقدر، اس نے سوچا اور آپ کے متعلق ایک اندازہ لگایا، ایک بات طے کی۔ قدرہ کا معنی ایک چیز اس نے اپنے ذہن میں طے کی۔ اللہ پاک اس کے متعلق فرماتے فقتل کیف قدر، تباہ ہو جائے یہ شخص، اس نے کیا بات طے کر لی۔ ثم قتل کیف قدر، پھر تباہ ہو جائے یہ شخص، اس نے کیا بات آپ کے متعلق طے کر لی۔ ثم نظر، پھر اس نے دیکھا۔ ثم عبس وبصر، پھر اس نے ماتھے پہ بل ڈالے اور منہ بسورا۔ ثم ادبر واستکبر، پھر منہ پھیر کے چلا اور تکبر کیا۔ ان ساری کیفیات کو بھی اللہ پاک نے نقل کیا، یعنی دین کی بات سن کر کس طرح ماتھوں پہ بل پڑتے ہیں، کس طرح منہ بسورتے ہیں، کس طرح ان کے دل دماغ میں آندھیاں چلنے لگ جاتی ہیں۔ دین کی بات کیوں ہو رہی، حق کی بات کیوں ہو رہی، سچ صحیح بات کیوں ہو رہی، یہ ساری کیفیات پیدا کر کے پھر کیا کہنے لگا، ان ھذا الا سحر یؤثر، کچھ نہیں ہے یہ سوائے جادو جو اثر رکھتا ہے، اور کچھ نہیں ہے، ایک جادو ہے جس کے اندر تاثیر ہے جو اثر کر جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی کہنے لگا کہ ان ھذا الا قول البشر، اور کچھ نہیں یہ سوائے اس کے کہ یہ انسان کا کلام ہے، یہ کہیں سے سیکھ کے آتا ہے، اپنے جادو کے ذریعے بنا لیتا ہے اور پھر یہ ہمیں سنا کے متاثر کر لیتا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہاں تک اس کا بیان تھا۔ آگے اللہ پاک نے اس کی سزا کا ذکر کیا ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنا مال و جان دین پہ خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جس طرح حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان نبوت نے اپنا سب کچھ لٹا دیا لیکن دین کے پرچم کو سرنگوں نہیں ہونے دیا۔ اللہ ہمیں بھی ایسے جذبے اور حوصلے نصیب فرمائے کہ ہم بھی دین کے پرچم کو بلند کریں، چاہے اس کے لیے اپنا جان و مال سب کچھ لگ جائے، تب بھی یہ بہت سودا سستا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قربانی دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہم واقیتا كواقیت